مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رات گزارنے یا تنہا سفر کرنے سے منع کیا۔ دین اسلام نے جو معاشرتی آداب سکھائے ہیں ان میں سے سفر کرنے کے آداب اور طریقے جو ہیں وہ بھی بڑی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جن میں یہ بات معلوم اور معروف ہے کہ انسان جب بھی سفر کرے کوشش کرے کہ ایک گروہ اور ایک جماعت کی صورت میں سفر کرے، اور ایک گروہ اور ایک جماعت کی صورت میں سفر کرنے سے پہلے جو اچھا اور معروف طریقہ یہ ہے کہ جب انسان سفر کا ارادہ کرے کہ سفر کے لیے نکلنا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کرے، اور استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے استخارہ کرے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے سفر میں اس کے لیے خیر اور برکت رکھی ہوگی تو استخارے کی دعا میں وہ اپنے لیے یہ خیر اور برکت طلب کرے گا، اور اگر اس سفر میں اس کے لیے کوئی مشکل یا خیر و برکت کے برعکس کوئی چیز ہوگی تو استخارے کی دعا میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس سے بچنے کی دعا کرے گا، اور پھر اللہ کے معاملہ سپرد کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ یا اللہ جو معاملہ خیر والا ہے وہ میرے ساتھ کر لے، اور جو شر والا ہے اس سے مجھے بچا لے اور اس پر مجھے راضی کر دے، اس کو مجھے کافی کر دے۔ تو سفر کرنے سے پہلے استخارہ کر کے سفر پر نکلنا، اور اگر ایک سے زائد شخص ہو، ایک گروہ اور جماعت کی صورت میں ہو تو ان میں سے ایک شخص کو اپنا امیر بنانا، اور پھر سفر کو معروف طریقے سے کرنا۔ سفر میں اگر نمازیں آ گئی ہیں تو نمازوں کو قصر بھی کرنا، جمع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ طریقوں کے مطابق سفر کو ایسے کرنا چاہیے۔ رات کو سفر کرنے کے حوالے سے ایک سے زائد احادیث میں بنیادی طور پر اس چیز کو مستحسن اور پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ اصولی طور پر یہ یاد رکھیں کہ رات کو سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی مطلق ممانعت نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ رات کو سفر نہیں کیا جا سکتا، اس سے روکا نہیں گیا، لیکن اس چیز کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو اندھیرے میں سفر کرے اور رات اکیلی گزارے۔ یہ حدیث مبارکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رات گزارنے یا تنہا سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ یعنی اس کی ایک واضح صورت تو یہ اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کہ سڑکیں یا آمد و رفت اور مواصلات کے معاملات اس انداز میں نہیں ہوتے تھے جو آج سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس تناظر میں بھی، اور آج جب کہ سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے باوجود ہم اکثر اوقات یہ بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ لوگ رات کو تنہا سفر پہ نکلے اور گاڑی چلا رہا ہے شخص اور اکیلا تھا اور آنکھ لگ گئی اور حادثات کا شکار ہو گئے۔ عمومی طور پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یا کوئی شخص اکیلا تھا، کسی جگہ سفر کر رہا تھا، پڑاؤ ہوا، قیام کیا اور اس کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی۔ تو یہ ساری خطرات جو ہیں جو اس زمانے میں کسی اور صورت میں ممکن تھے، آج شکلیں بدل بدل کر دیگر صورتوں میں آج بھی یہ خطرات لاحق ہیں۔ اس لیے بنیادی اصول اور طریقہ یہی ہے کہ انسان رات کو اکیلا سفر کرنے سے گریز کرے، اور کسی دوسری جگہ پر بھی، کسی اجنبی جگہ پر بھی اکیلا رات گزارنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے جو اگلی حدیث مبارکہ ہے نا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں اکیلے سفر کی برائیوں سے متعلق جانتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جتنا احساس تھا کہ اکیلے سفر کرنے سے انسان کس قسم کی برائیوں کا شکار ہو سکتا ہے، کس قسم کے خطرات کا شکار ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر یہ معاملہ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے، ان کے پاس بھی اسی طرح کی جانکاری آ جائے، اسی طرح کی انفارمیشن آ جائے، یہ بات ان کو بھی اسی طرح معلوم ہو جائے جس طرح مجھے پتہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سوار رات کو سفر کرے ہی نہ، خود ہی چھوڑ دے۔ جب انسان کو احساس ہو جائے کہ آگے خطرہ ہے، میرے دین کو خطرہ ہے، میری ذات کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، تو پھر تو کوئی شخص معقول شخص سفر نہیں کرے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بات بتلائی ہے۔ تو بلا وجہ جب کہ انسان کے لیے دن کو سفر کرنا یا روشنی میں سفر کرنا یا ایک جماعت کے ساتھ سفر کرنا ممکن ہو، تو بغیر کسی وجہ کے اس کو عادت اپنا لینا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مجبوری کا شکار ہوتا ہے، کوئی ہنگامی حالت کا شکار ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی لیکن وعید فرمائی ہے، ڈرایا ہے اس بات سے۔ ایسی تنہائی جس سے انسان کے یہ خطرہ ہو جائے کہ انسان کی جان و مال کے علاوہ بسا اوقات انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں تنہائی، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ایسی تنہائی جب ان کے پاس موبائل فون دستیاب ہیں، انٹرنیٹ دستیاب ہے، ایسے میں انسان کا تنہا رہنا
اور تنہا زندگی بسر کرنے کا وتیرہ اختیار کر لینا، عادت اپنا لینا، اس بات کا شدید احتمال ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو خراب کر لے گا، شیطان اس پر ایسے مسلط ہوگا یا شیطان اس سے وہ حرکتیں کروا دے گا جو شاید اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہے، ایمانی کیفیت میں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تنہائی میں جا کر وہ چیزوں کا ارتکاب کر لے گا، لیکن اگر لوگوں کے درمیان ہو تو وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے تنہائی کے معاملے میں بھی ہر شخص کو اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس میں اگر انسان کو یہ لگے کہ تنہائی میرے لیے خطرناک ہے تو یہ سمجھیں کہ تنہائی ایسے بندے کے لیے حرام ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جلوت اور خلوت کے جو قدیم علماء اور اسلاف کے ہاں جو احکامات ہوتے ہیں نا وہ اس طرح لاگو نہیں ہوتے۔ وہاں ہمیشہ سے یہ تھا کہ جلوت مطلوب نہیں ہے، خلوت مطلوب ہے، لیکن آج اس کے برعکس ہو گیا ہے، آج خلوت مطلوب نہیں ہے بلکہ جلوت مطلوب ہے، تاکہ لوگوں کے ساتھ رہے تو انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، اپنے ایمان کو بھی محفوظ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔